بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے اور یہیں پر ان کی پرورش ہوئی۔ اپنے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ جب ادریس علیہ السلام نے سمجھدار عمر میں قدم رکھا تو اللہ نے انہیں نبوت کا سمان عطا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گمراہ اور برے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے اور حضرت آدم اور شیس کی شریعت کی مخالفت کرتے رہے۔ حالانکہ ایک چھوٹی جماعت نے ان کی باتیں مانی اور اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت کا فیصلہ۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھیکانش لوگ ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں تو انہوں نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے بھی کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں بابل کو چھوڑ دیں، لیکن ان کے انیائیوں کو اپنے وطن کو چھوڑنا بہت مشکل لگا اور انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ بابل جیسا وطن ہمیں اور کہاں مل سکے گا۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہ کشٹ اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، اس لیے ہمت مت ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ مصر کی ہجرت اور تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے انیائیوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بابل چھوڑ کر مصر کی اور ہجرت کر گئے۔ وہاں انہوں نے نیل ندی کے کنارے ایک سندر جگہ چنی اور اسے اپنی نئی بستی بنا لیا۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت نے اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کیا اور بھلائی کی شکشا دی۔ وہ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے۔ تبلیغ کی انوکھی خوبی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ کی مہربانی سے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان سبھی بھاشاؤں کا علم تھا۔ وہ ہر جماعت کو اس کی اپنی زبان میں تبلیغ کرتے تھے تاکہ لوگ آسانی سے اللہ کا پیغام سمجھ سکیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا اور لکھائی شروع کی۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف اپنی قوم کو صحیح راہ دکھائی بلکہ علم اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی بلانے کا فرض انجام دیا۔